وقل رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إن كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، صدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعہ ایک حدیث پر گفتگو چل رہی تھی جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے 4 صفات ذکر فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے سامنے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بیان کی. کیا فرماتے ہیں؟ اربع ان کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. 4 صفاتیں اور 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تم میں پیدا ہو جائیں، تم میں پائی جائیں، تو پھر دنیا کی کوئی دوسری دولت تمہیں ملے یا نہ ملے، یا دنیا کی کوئی دوسری دولت تمہیں نہ ملنے پر کوئی غم نہیں ہونا چاہیے. اتنی بڑی یہ 4 صفتیں ہیں. گویا ان 4 صفات کا مل جانا دنیا بھر کی دوسری دیگر دولتوں کا مل جانا. ان 4 صفات میں سب سے پہلی صفت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی: حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا. گزشتہ جمعہ یہ بتایا گیا کہ امانت کے کیا معنی ہیں، اس کے مفہوم کیا ہے. ایک امانت کا معنی اور مفہوم ہوا ہے جو ہم سمجھتے ہیں بالکل مختصر. ہم امانت کا معنی یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی آ کر ہمیں پیسے دے دے اور ان پیسوں کو ہم اپنے پاس رکھ لیں، اور پھر جب وہ واپسی کا مطالبہ کرے تو اس کو لوٹا لیں، تو ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے امانت داری کا معاملہ کیا. اور اگر واپسی کے وقت پیسے نہ لوٹائیں، پیسے نہ دیے جائیں، تو پھر اس کو خیانت سمجھی جاتی ہے. یہ مختصر سا معنی ہم سمجھتے ہیں. لیکن گزشتہ جمعہ بتایا گیا کہ امانت کا معنی اور اس کا مفہوم کس قدر گہرا ہے. امانت کے معنی اور مفہوم میں زندگی کی بے شمار چیزیں داخل. امانت کے معنی اور مفہوم میں زندگی کی بے شمار چیزیں بتایا گیا.
گزشتہ جمعہ کہ امانت میں سب سے پہلے جو داخل ہوتی ہے وہ زندگی امانت ہے، جسم امانت ہے، اعضاء امانت ہے، یہ لمحے، یہ اوقات، یہ امانت ہے، صحت امانت ہے، طاقت اور قوت امانت ہے، عقل اور شعور امانت ہے، مال اور دولت امانت ہے، بے شمار چیزیں امانت میں داخل ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی ان تمام چیزوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، زندگی کا صحیح استعمال، جسم اور اعضاء کا صحیح استعمال، صحت کا صحیح استعمال، دولت کا صحیح استعمال، اپنے عقل اور شعور اور سمجھ بوجھ کا صحیح استعمال، پیسوں کا صحیح استعمال، طاقت اور قوت کا صحیح استعمال، ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال جب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امانت کی حفاظت کر رہا ہے، امانت کی حفاظت ہو رہی۔ اور اگر زندگی کا کوئی صحیح استعمال نہیں ہے، زندگی تباہ کر رہا ہے، اوقات کو برباد کر رہا ہے، پیسوں کو ضائع کر رہا ہے، خواہشات کے پیچھے، تمناؤں کے پیچھے، پیسوں کو بے دریغ استعمال کر رہا اور صحت کو ضائع کر رہا، اور جو ذمہ داری ہماری سپرد کی گئی ہے اس ذمہ داری میں کمی کوتاہی کر رہا ہے، چاہے وہ دین کی ذمہ داری ہو، چاہے وہ دنیاوی ذمہ داری، جو ذمہ داری ہمیں ملی ہے چاہے وہ دنیاوی لائن کی ہو یا دینی لائن کی ہو، اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے، اور امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا جرم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کے منافق ہونے کی یہ علامت ہے، اور منافق یہ کافر سے بڑا مجرم ہے، کافر سے بڑا مجرم، اس لیے کہ کافر تو وہ اپنے کفر کو ظاہر کرتا ہے، وہ صاف انکار کرتا ہے، منافق یہ ہے کہ اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے، دکھتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے، اس لیے منافق کا درجہ کافر سے اونچا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ جو ان چار صفات جس بندے میں پیدا ہو جائیں، ان میں سے پہلی صفت امانت کی حفاظت، تو پھر اسے دنیا کی بغیر دولت نہ ملے یا ملے اسے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ امانت کی حفاظت کرنے کا احساس جب کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ اپنی زندگی کی حفاظت کرے گا، اپنے جسم کی حفاظت کرے گا، اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرے گا، اپنی صحت کی حفاظت کرے گا، اپنے مال کی حفاظت کرے گا کہ بیجا خرچ نہ ہو، فضول خرچ نہ ہو، کیوں؟ اسے احساس ہے کہ یہ امانت ہے، مال میرا نہیں ہے بلکہ یہ تو وقتی طور پر امانتاً دیا گیا ہے، پھر اب وہ ایک ایک روپے کو حساب کتاب کے ساتھ خرچ کرے گا، اس لیے کہ مجھے اس کا حساب اللہ کو دینا ہے، کیوں؟ یہ پیسہ امانت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پیسوں میں غریب کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، انسانیت کا حق ہے، محلے اور اپنے شہر والوں کا حق اللہ نے اس مال میں رکھا ہے۔ تو دیکھیں جب کسی انسان کے اندر امانت کی حفاظت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، زندگی کی حفاظت کرے گا، اپنے اوقات کی حفاظت کرے گا، اپنے مال کی حفاظت کرے گا، اپنی صحت کی حفاظت کرے گا، اپنی ذمہ داری کی حفاظت کرے گا، اور اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء کی حفاظت کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو امانت سمجھتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز امانت کی حفاظت کا احساس، دوسری چیز
نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا، حفظ و امانہ، صدق و حدیث، دوسری صفت کہ اس کی بات میں سچائی ہو، بات میں صفائی ہو، گفتگو میں شفافیت ہو، جھوٹ نہ ہو، غلط بیانی نہ ہو، الفاظ سے کھیل نہ رہا ہو، اپنی گفتگو سے دوسروں کو دھوکہ نہ دے رہا ہو، اس کی گفتگو بالکل صاف ستھری ہو، حق گوئی اس کے اندر ہو، جھوٹ نہ ہو، گول مول نہ ہو۔ اس لیے کہ زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اپنے اندر اپنی حیثیت، اپنا وزن اور اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ زبان سے نکلا ہوا لفظ اپنا اثر دکھا کر رکھتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گفتگو میں شفافیت ہو، گفتگو میں صداقت ہو، اس لیے کہ زبان سے نکلنے والا لفظ اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک مومن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بہت قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہنا کہ تم جو بول رہے ہو، جو جملے کس رہے ہو اور جو گفتگو تم آپس میں کہہ رہے ہو، اس کی کوئی حفاظت نہیں کر رہا، اس کو کوئی سن نہیں رہا، اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے ایک ایک لفظ، ایک ایک بول کو فرشتے محفوظ کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بول کی اپنی حیثیت ہے، ہر بول اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر کفر کی حالت میں رہا اور ساری زندگی کافر رہا، بال سفید ہو گئے، جسم بالکل ڈھلنے لگ گیا۔ اب یوں سمجھے کہ زندگی کے بالکل آخری مرحلے میں، اس مرحلے میں آ کر اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے۔ اس لیے کہ زبان سے نکلے ہوئے بول کی اللہ کے یہاں بہت قدر و قیمت ہے۔ آدمی کو یہ احساس ہو کہ زبان سے نکلنے والا بول اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہوگا، وہ اپنا اثر رکھتا ہے، اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے خلوص نیت کے ساتھ کلمہ پڑھا، ایک فرشتہ اس کے اس عمل کو لے کر آسمان کی طرف جا رہا ہے اور وہیں ایک فرشتہ آسمان سے نیچے اتر رہا ہے، ان دونوں کی ملاقات آپس میں ہوتی ہے۔ تو آسمان سے آنے والے فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ کہاں جا رہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ایک اللہ کے بندے نے خلوص نیت کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، میں بس اس بول کو اللہ کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں، میں اللہ کے دربار میں اس بول کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس دوسرے فرشتے نے آسمان سے آنے والے فرشتے سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ جس بندے نے یہ کلمہ کہا اس کی مغفرت کا پیغام دینے جا رہا ہوں۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے یہاں زبان کی بول کی کس قدر اہمیت ہے۔ اس نے یہاں جملہ کہا اور وہاں سے فیصلے اتر رہے ہیں، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اور اللہ کا عجیب نظام ہے، لیکن ہماری عدالتوں میں ہوتا کیا ہے، ایک آدمی پر مقدمہ ہو اور وہ لڑ رہا ہے اور ایک نتیجے پر آ کر جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا
کہ جو مقدمہ آپ پر درج تھا وہ فرضی تھا، وہ من گھڑت تھا، آپ کو پھنسایا گیا تھا، لہذا عدالت آپ کو باعزت بری کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں عدالت نے اس کو باعزت بری کر دیا، اس کے باوجود عدالت اپنے ریکارڈ میں یہ بات ضرور درج کرے گی کہ اس آدمی پر مقدمہ تھا اور پھر اس مقدمے کو آگے چلایا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مقدمہ فرضی تھا اور اس کو رہا کر دیا گیا۔ یہ بات ضرور اس ریکارڈ میں رہے گی، لیکن اللہ کا نظام دیکھیں، مومن کے بول نکلنے والے زبان سے بول کی اہمیت دیکھیں کہ جب کوئی گنہگار بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو چاہے کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، پہاڑوں کے بلند اس کے گناہ ہوں، وزنی ہوں، جب وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور صرف معاف ہی نہیں بلکہ نام اعمال میں اس گناہ کے ریکارڈ کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ بلکہ اور آگے بڑھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کی یادداشت بھی اللہ پاک مٹھا دیتے ہیں کہ کہیں وہ قیامت میں گواہی نہ دے۔ تو زبان، انسان کے نکلے ہوئے زبان کی بول، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بس کوئی آدمی مذاق سے کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے اپنی تجارت کو چمکانے کے لیے، اپنے معاملے کو مضبوط کرنے کے لیے، یا ہنسی مذاق میں ایسے الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، دوسرے کی دل شکنی ہو رہی ہے، یا کسی کا معاملہ بگڑ رہا ہے، کسی کی تجارت خراب ہو رہی ہے، کسی کا معاملہ خراب ہو رہا ہے، اس احساس کے بغیر بس وہ کہے جا رہا ہے، اور اسے اندازہ نہیں ہے کہ آج تو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے ان الفاظ کو ادا کر رہا ہے، اور کل قیامت میں ان الفاظ کو اللہ کے سامنے سے سچ کرنا پڑے گا، اللہ کے سامنے اس کو واضح کرنا پڑے گا کہ تم کسی کے تعلق سے جھوٹا کہہ رہے تھے، کسی کو مکار کہہ رہے تھے، کسی کو فریبی کہہ رہے تھے، اب ان الفاظ کو سچ کر کے دکھاؤ، کیا واقعی وہ فریبی تھا، کیا واقعی وہ ذلیل و رسوا آدمی تھا؟ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم ان یکونوا خیرا منهم، کیا ایمان والو کسی تم میں سے کوئی جماعت کسی دوسرے جماعت کا مذاق نہ اڑائے، کسی تحقیر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ آج ہم کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، چاہے آج کوئی پکڑنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کی صفائی دینی پڑے گی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے نکلے ہوئے ہر الفاظ اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہیں اور روزانہ اللہ کے یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے جو خدا ترس لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ جب کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس احساس سے کرتے ہیں کہ میرے یہ بول اللہ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، میرے یہ کلمات، میرے یہ جملے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، پھر مجھے سچ ثابت کرنا پڑے گا۔ بعض سلف صالحین کا معمول تو یہ تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیا تاثیر رکھتے ہیں، ان کا معمول تھا کہ وہ دن بھر کی زندگی کو نوٹ کرتے تھے، لکھتے تھے کاغذ پر، اور رات بیٹھ کر اس گفتگو کا محاسبہ کرتے، جائزہ لیتے کہ میں نے اپنے گفتگو میں غلط بیانی تو نہیں کی، اپنے الفاظ سے میں نے کسی کی زندگی کو تو نہیں کھیلا، کسی کے معاملے کو تو نہیں خراب کیا، اور جہاں کہیں غلطی اور کوئی خطا ہوتی تو پھر رات بھر استغفار اور اللہ سے معافی مانگتے، کہ پتا تھا کہ بول اس کا حساب دیا جائے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول،
اکثر لوگ کس گناہ کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جائیں؟ یہ صحابہ بھی دیکھیں کیسے سوالات کیا کرتے ہیں کہ اکثر لوگ کس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں۔ اب نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے، صلہ رحمی نہ کرنے کی وجہ سے نا، اس لیے کہ نمازی تو بہت مل جائیں گے، روزے دار تو بہت مل جائیں گے، حج اور عمرہ کرنے والے تو بے شمار مل جائیں گے، صلہ رحمی کرنے والے بہت مل جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزوں کی بد پرہیزی کی وجہ سے، دو چیزوں کے غلط استعمال کی وجہ سے، آپ نے فرمایا ما بین لحیی وما بین رجلی، دو چیزیں، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان زبان، اور دوسری چیز جو دو رانوں کے درمیان شرمگاہ۔ زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں، اس لیے کہ عبادات تو ہوتی ہیں، عبادات ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، روزے ہو رہے ہیں، لیکن زبان انسان کے قابو میں نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی دین کا خلاصہ آپ نے فرمایا کہ زبان پر قابو رکھ، زبان پر قابو۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، دو چیزوں، ایک زبان کے صحیح استعمال کی ضمانت دے اور دوسرا اپنی شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت میں گھر دلانے کا ضامن۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، آپ ضمانت کس چیز کی لے رہے ہیں؟ زبان کے استعمال۔ جو آدمی زبان کے صحیح استعمال کا مجھے ضامن بنا دے اور وعدہ کرے کہ میں اپنی زبان کو صحیح استعمال کروں گا، تو پھر میں اس کے لیے جنت میں گھر دلانے کا ضامن۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات اپنی زبان کو پکڑتے اور کھینچتے اور کہتے کہ یہ وہ جسم کا حصہ ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں، اور پھر فرمائے کہ عظیم ہے وہ انسان جس کی خاموشی فکر کے ساتھ اور جس کی گفتگو ذکر کے ساتھ۔ آج زبان کا استعمال آدمی یوں سمجھتا ہے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، جو چاہے زبان سے آدمی کہہ کر چلا جاتا ہے۔ یہ احساس ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اکثر اپنے مجالس میں کہتے تھے کہ مجھے ایک چھوٹی سی بچی میں بڑی نصیحت۔ کسی نے کہا کہ حضرت اس نے کیا کہا؟ کہنے لگی کہ بارش ہو رہی تھی اور کیچڑ تھا، لوگ بڑے احتیاط سے چل رہے تھے، میری نظر ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی، تو میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹی ذرا احتیاط سے چلنا ورنہ پھسل نہ جائے۔ تو اس بچی نے عجیب جواب دیا، کہنے لگی کہ حضرت میں اگر پھسل جاؤں تو پھر دوبارہ کھڑی ہو سکتے، دوبارہ چل سکتے، آپ اپنا خیال رکھیے گا کہ اگر آپ پھسل جائیں تو پھر امت کا کیا ہوگا؟ آپ تو قوم کے رہبر ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں، مقتدا ہیں، آپ سے اگر کوئی لغزش ہو جائے زبان میں تو پھر قوم کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس بچی نے مجھے استقامت کا سبب دیا۔ زبان کی لغزش یہ نسلوں کو تباہ کرے، زبان کی خطا یہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دے۔ اب ذرا سوچیں کہ زبان سے نکلنے والا لفظ کتنا اپنے اندر اثردار ہے۔ ایک عورت جو اجنبیہ ہے، بالکل اجنبیہ، غیر محرم ہے، جسے دیکھنا ناجائز ہے،
जिसके करीब जाना नाजायज है। लेकिन अगर कोई आदमी दो शरई गवाहों की मौजूदगी में ये कहे कि मैंने उसे अपनी निकाह में कबूल कर लिया, अब जो औरत अजनबिया थी जिसे देखना नाजायज था, अब वो जिंदगी भर की साथी बन जाती। बस दो बोल, जिसे देखना जायज नहीं था अब वो शरीक हयात बन गई। जुबान से निकले बस दो बोल, और जो जिंदगी भर की साथी, जो जिंदगी भर की शरीक हयात, बस दो बोल निकल गए कि मैंने उसे तलाक दे दिया, 3 तलाक। अब जिंदगी भर की साथी वो हमेशा हमेशा के लिए अजनबी हो जाती। जुबान से निकले हुए अल्फाज ये बहुत तासीर रखते हैं, अपना असर दिखा के रखते हैं। बहुत से लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि भाई हम तो बहुत साफ साफ गुफ्तगू रखते हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं, गुफ्तगू में हमारी कोई वैसी चीज नहीं होती। आमतौर से इंसान की गुफ्तगू का अंदाजा उसके गुस्से के मौके पर होता है, लेन देन के मौके पर होता है, या उसकी तबीयत और मिजाज के खिलाफ जब कोई बात होती है तो फिर वहां उसकी गुफ्तगू का अंदाजा होता है। वैसे तो हर कोई मीठी मीठी बातें करता है, जब कोई आदमी आराम से हो, मुतमईन हो, तो फिर उसकी जुबान से मीठे अल्फाज ही निकलेंगे, प्यार और मोहब्बत ही निकलेगा। लेकिन जब उसकी तबीयत के खिलाफ कोई बात हो, मिजाज के खिलाफ कोई बात हो, लेन देन का मामला हो, गुस्से के मौके पर जब आदमी गुफ्तगू करता है, तो यहाँ देखें, खुद अपने गिरहबा में आदमी जाकर देखे कि इस मौके पर, गुस्से के मौके पर, लेन देन के मौके पर और तबीयत के खिलाफ, मिजाज के खिलाफ कोई बात पेश आने के मौके पर अब मेरी गुफ्तगू का अंदाज क्या है। मैं सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा कर रहा हूँ और खामोशी से उसकी जाहिराना गुफ्तगू को सुन रहा हूँ, या फिर मैं बाजारी जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, या फिर मेरी जुबान बिल्कुल हल्की हो चुकी। आदमी की गुफ्तगू का अंदाजा तो उसके गुस्से के वक्त होता है, लेन देन के वक्त होता है, मिजाज और तबीयत के खिलाफ कोई चीज पेश आने पर होता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी सिफत बयान फरमाई, सिद्क़ व हदीस। उन 4 सिफात में से दूसरी सिफत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन लोगों को ये 4 सिफात मिल जाए तो फिर दुनिया की कोई दौलत उन्हें मिले या ना मिले, उन्हें कोई गम नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी सिफात में से दूसरी सिफत है सिद्क़ हदीस, कि उसकी बात में सच्चाई, गुफ्तगू में मिठास हो, चाहे कोई चीज तबीयत के खिलाफ हो रही हो या ना हो रही, चाहे आदमी गुस्से में हो या ना हो, उसकी जुबान साफ सुथरी होनी चाहिए। और जुबान का ताल्लुक इंसान के दिल से। एक बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं, यहया बिन माज रहमहुल्लाह, उन्होंने दिल और जुबान की अजीब मिसाल बयान। कहते हैं कि दिल की मिसाल हांडी की है, बड़े बर्तन की है, और जुबान की मिसाल एक चमचे की है। अब चमचे का काम यह है कि हांडी में जो चीज है वही निकाले, चमचा वही चीज निकालता है जो हांडी में मौजूद है। तो कहते हैं कि जिसका दिल जुल्मत से भरा हुआ हो, बोझ से, हसद से, नफरत से, दुश्मनी से, तो फिर अब उसकी जुबान वही सारी चीजें निकाले। उसकी जुबान बुरी होगी, बाजारी होगी, हल्की होगी, बुरे कलिमात उसकी जुबान से निकले। और जिसका दिल नूर से भरा हुआ हो, मोहब्बत हो, मोहब्बत के जज्बात हो, खैर खाई के जज्बात हो, प्यार हो, तो फिर उसकी जुबान से भी वही कलिमात निकले। तो दूसरी सिफत जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, सिद्क़ व हदीस। ये 2 सिफात, पहली सिफत है अमानत की हिफाजत करना, और दूसरी सिफत है कि बात में सच्चाई हो, झूठ ना हो, गलत बयानी ना हो। इंशाअल्लाह बकिया 2 सिफात आइंदा जुमा बयान किए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में सिफात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, सही मानों में अमानतदारी और सिद्क़ हदीस हमारी जिंदगी का तुर्रा इम्तियाज बनने की तौफीक अता फरमाए। Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.